الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم۔ ہم کاشتکار لوگ جب کوئی فصل کاشت کرنی ہو تو اس سے پہلے ہم زمین کو صاف کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں اس کی اکھاڑتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں اور کچھ دن کے لیے اس کو خالی چھوڑتے ہیں تاکہ عین موسم میں بیج ڈالا جائے۔ جب اس میں بیج ڈالا جائے تو پھر ساتھ جڑی بوٹیاں نہ اگے، اس سے فصل خراب ہو جائے گی، صحیح آمدنی نہیں ہوگی، محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر موسم یہ نکل گیا تو ہمارے 6 مہینے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ رات کو، دن کو، گرمی میں، سردی میں، بھوک اور پیاس میں، بسا اوقات بیماری میں، رات دن ہم محنت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ اس دفعہ ہمیں خوب نفع ہو، ہماری پیداوار اچھی ہو جائے۔ ہم اس آدمی کو کاشتکار نہیں سمجھتے یا کم از کم سمجھدار نہیں سمجھتے جو موسم کے آنے کے وقت سویا رہے، زمین کی دیکھ بھال نہ کرے، جیسے زمین پڑی ہے اس میں ہل چلا کر بیج ڈال دے، اس کو صاف نہ کرے۔ اگر کچھ اس کو مل جائے ہم کہتے ہیں تیری اچھی قسمت مل گئی، تجھے کچھ نہ ملے کچھ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا تھا، تو نے محنت جو نہیں کی۔ ایک فصل ہے دنیا کی اور ایک فصل ہے آخرت کی۔ دنیا کی فصل جو ہر 6 مہینے کے بعد ہم نئی فصل اگاتے ہیں، کبھی گندم، کبھی کپاس، کبھی دھان، کبھی مکی، مختلف قسم کی فصلیں 6 مہینے کے بعد ہم کاشت کرتے ہیں، بسا اوقات اس سے بھی جلدی کاشت کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں بڑی فکر ہوتی ہے، ہمت لگتی ہے، طاقت لگتی ہے۔ جس دن ہماری وہ فصل کٹ کے ہمارے سامنے ہو، اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر ہماری امید سے کم ہماری فصل اترے تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، احباب بھی تعزیت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، کمی بیشیوں پر غور کیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے ان کمیوں کو دور کرنے کی فکر اسی وقت سے لاحق ہو جاتی ہے۔ ہماری ایک آخرت کی فصل آگے آ رہی ہے جس کو ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ ایک روایت میں آپ نے بد دعا فرمائی اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ گویا سب سے بڑا گھاٹے والا ہے وہ آدمی، سب سے بڑا نقصان والا ہے وہ آدمی جو مہینہ رمضان کا گزار لے لیکن آخرت کی فصل نہ اٹھا سکے۔ ہماری جو دل کی زمین ہے
یہ پتھریلی زمین ہے۔ زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ زمین جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ میدانی علاقہ ہے اور اس میں نرم زمین ہے، ٹیوب ویل سے یا نہر سے ہمیں آسانی سے پانی مہیا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری زمین ہوتی ہے پتھریلی زمین، پہاڑی زمین، وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت دلوں کو پتھریلی زمین کے ساتھ تشبیہ دی، بلکہ پتھر کے ساتھ تشبیہ دی، کل حجارہ، اس لیے کہ پتھر جب اوپر بارش آئے تو پانی اس کے اندر نہیں گھستا، پتھر کے اندر سے فصل نہیں اگتی، پتھر نرم نہیں ہوتا۔ اور عموماً ہمارے دل بھی ایسے رہتے ہیں، جس دل میں اللہ کا خوف ہو، جو دل آخرت کو یاد کر کے آنسو بہانے لگ جائے اور نرم اور موم ہو جائے، اس دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، ہر وقت اس کے دل سے اللہ کی یاد کی تڑپ اٹھے اور اس کا دل اس کو اللہ کے نام پر مجبور کر دے اور صبح تہجد کے لیے اٹھنے پر مجبور کر دے، جو اس کو غلط آنکھ اٹھانے کی طاقت نہ دے، ہمت نہ دے، غلط بات کرنے کی ہمت نہ دے، وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہر وقت اس سے آخرت کے کھیت اگتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، دنیا کے ماحول میں دنیا کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارا ہر وقت دل آخرت سے غافل رہتا ہے۔ جب تک ہمیں آخرت کی طرف فکر نہ دلائی جائے اور ہمارے سامنے آخرت کا تذکرہ نہ ہو، خود دل آخرت کی طرف بہت کم متوجہ ہوتا ہے۔ اور جو پتھریلی زمین ہوتی ہے، اس میں جو کاشت ہوتی ہے اس کی سیرابی بارش سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا جو عشر ہوتا ہے وہ 10واں حصہ ہوتا ہے۔ تو وہاں لوگ جب کاشت کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے پہاڑی علاقوں میں جا کر، کہ جب برسات کا موسم آنے لگتا ہے اس سے پہلے وہاں کے کاشتکار بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے میں جہاں انہوں نے کاشت کرنی ہو، کنارے ان کے بنا رہے ہوتے ہیں، صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، بچے بوڑھے جوان سب لگ رہے ہوئے، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں اس زمین کو درست کرنے میں۔ جب بارش آتی ہے وہ خالی صرف اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، خود بخود اگتی ہے اور شاندار اگتی ہے۔ ہمارے دلوں پر بارش ہونے والی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلی رات جب چاند نظر آتا ہے، پہلی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے دلوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہر لمحہ اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے دلوں پر، اور دل پاک اور صاف ہوتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں جگہ پاتی ہے۔ پورے 30 دن کی 30 راتیں اور 30 دن، اور ہر گھنٹہ، گھنٹے کا ہر منٹ، منٹ کا ہر سیکنڈ اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے۔ تو اس موسم کے آنے سے پہلے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، ہمارے دلوں میں آخرت سے غفلت، ہمارے دلوں میں اللہ کے غیر کی طرف دھیان، اعمال میں سستی، اور اسی طرح آخرت سے غفلت، یہ ہمارے دلوں پر سوار ہوتی ہے۔ اگر یہ دل سخت رہے اور یہ موسم آ گیا رمضان کا، اور یوں ہم غفلت میں یہ رمضان کا مہینہ گزار کے چلے گئے، تو سب سے بڑا نقصان ہم نے اٹھایا اگر یہ رمضان کے مہینے میں ہم اس برسات اور اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔
یہ کہتے ہیں استقبال رمضان. رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، پہلے سے ہم اللہ کو منا لیں، پہلے سے ہم اپنے معاملات صاف کر لیں. رمضان کی تیاری عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کام کو نمٹا لیں، رمضان کا سودا سلف پہلے سے خرید لیں، رمضان کو ہم نے دن کو روزے رکھنے ہیں تو جو کام گرمی کا ہے پہلے نمٹا لیں. یہ بھی رمضان کی تیاری ہے، لیکن اصل تیاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس کو ہم دن رات ناراض کیے ہوئے ہیں ایک دفعہ اس کو راضی کر لیں، اور جو ہم نے اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کر رکھے ہیں پہلے ان کو درست کر لیں، جن کے ساتھ ہماری ناراضگیاں ہیں پہلے ان کو منا لیں، ہماری ذمے جو نمازیں ہیں ایک دفعہ ہم ان کی قضا کر لیں، ہمارے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں یا کم از کم اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، ہمارے ذمے جتنے بندوں کے حقوق ہیں ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کر لیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کر لیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کر لیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، ہمارے دل پر اللہ کی رحمت برسے گی، ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھرے گا. تو چاند نظر آنے سے یعنی رمضان کی رات شروع ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی ہم اگر اللہ کو منا چکے تو انشاءاللہ رمضان کے ایک لمحہ بھی رحمت برسنے والی سے ہم محروم نہیں ہوں گے. اگر رمضان کا انتظار کرتے رہیں گے، رمضان آئے گا توبہ کریں گے، اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے ہیں تو توبہ کریں گے، اللہ ہماری بخشش فرما دے گا، تو وہ لمحات جو توبہ سے پہلے گزریں گے وہ تو ضائع چلے گئے. اس لیے ہم نے پہلے سے معاملات صاف کرنے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں معاملات صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ سے توبہ یہ ہے کہ ہم سے جتنی کوتاہیاں ہو گئی سب سے پہلے ہمارے دل میں اس کے بارے میں ندامت، شرمساری ہو. ہم تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کوتاہیاں، کیا کیا کمیاں ہیں. میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، مجھے عادت ہے غیبت کرنے کی، دوسروں کے عیب چننے کی، میں دوسروں ہمسایوں کو تنگ اور پریشان کرتا ہوں، میں نے اپنے بھائیوں کے حق کھائے ہوئے ہیں، میں نماز میں سستی کرتا ہوں، یا مجھ میں اور باقی کوتاہیاں ہیں. میں بیٹھ کر اگر سوچوں تو میرے دل میں ضرور شرمساری آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. دوسری روایت میں ہے کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا بیٹھ کے غور کرے کہ مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور پھر ان نعمتوں کے بدلے میں نے اللہ کو کتنا خوش کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کہ کتنا احکام پورے کر رہا ہوں. جب آدمی بیٹھ کر سوچے گا ضرور دل میں شرم پیدا ہوگا کہ اللہ تو مجھے اتنا دے رہا ہے، مجھے اتنا کھلا رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے احکام پورے نہیں کر رہا. تو جو شرم پیدا ہوتی ہے اسی کو حیا کہتے ہیں. تو جب آدمی غور کرے گا تو ضرور دل میں شرم پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں اور میں فلاں فلاں کوتاہی کر رہا ہوں، تو دل میں ندامت پیدا ہوگی. اور حدیث شریف میں ہے التوبۃ ندمۃ، توبہ کیا ندامت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ندامت یہ جو توبہ ہے اس کی عموماً 3 شرطیں بتائی جاتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ دل میں شرمساری ہو، واقعی اس کو گناہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ سے کوتاہی، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دل میں اس کی ندامت ہو. اور دوسرے نمبر پر اس کو چھوڑ دے، اس کو کرتا نہ رہے. تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. جب یہ 3 کام کر لیے تو اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد پھر حقوق ہیں. اگر وہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کے حق کے ساتھ متعلق ہے، مثلا نمازیں چھوڑ دی اس نے، روزے چھوڑ دیے اس نے،
حج اس پر لازم رہا ہے، اس نے نہیں کیا، اگرچہ حج ہمارے ہاں یہ جو فرض ہوتا ہے یہ علی التراخی ہے، یعنی موت تک اس کو مہلت ہے کہ حج کر لے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو روزے چھوڑے ہوئے ہیں، روزے کے اوقات متعین ہیں، نماز چھوڑیے اس کے اوقات متعین ہیں، چھوڑ دیے، اس کی قضا کا ارادہ کر لیں کہ میں اس کی قضا کروں گا۔ اگر بندوں کے حقوق کھائے ہوئے ہیں تو اس کو پورا کرنے کا عہد کر لے اور پورا کرنا شروع کر دے، یا تو معاف کرے اگر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر ادا کرنے کی طاقت ہے تو پھر اس کو پورا کرے، بس اس کی توبہ ہو گئی۔ جو آدمی سچی توبہ کر لے، توبۃ نصوحہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ پچھلے مٹا دیتا ہے، اور اس کے بعد اگلا انعام، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، تفسیر میں ایک روایت لکھی ہے سورۃ قدر میں، تفسیر ابن کثیر میں، کہ توبہ کرنے والا جب اللہ کے سامنے شرمساری میں اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کا گڑ گڑانا اور اس کا رونا اللہ تعالیٰ کو تمام تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے، تمام ذکر کرنے والوں کے ذکر سے، اس کی آہوزاری، اس کا رونا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو جب توبہ کرتا ہے تو گویا تسبیح کرنے والوں سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہو گیا۔ التائب حبیب اللہ، اللہ کا دوست بن گیا۔ جب کوئی آدمی اللہ کا دوست بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے اس کی ایک مثال دی۔ انسان جتنا خوشی کو برداشت کر سکتا ہے اس کی انتہا کی مثال دی ہے۔ فرمایا ایک آدمی سواری پر اپنا سارا سامان باندھتا ہے اور خود بھی سوار ہو جاتا ہے، اونٹ پر مثال کے طور پر اس نے کھانے کا سامان باندھا، پینے کے لیے پانی باندھا، جنگل کا سفر شروع کیا، سخت گرمی کے موسم میں چلتے 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 تھک گیا، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے اس نے سواری کو باندھا اور سو گیا۔ اس کو نیند آ گئی، جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو سواری نہیں ہے۔ اب اس کے کھانے کا سامان بھی اسی پر ہے، پینے کے لیے پانی بھی اسی پر ہے، اور سفر کرنے کے لیے سواری بھی وہی ہے۔ اب وہ اتنا دور جا چکا ہے کہ واپس نہیں آ سکتا، اس کو غذا کی ضرورت ہے، غذا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہے، سخت گرمی ہے۔ تو وہ اٹھا، کتنا بے چینی میں اس کو تلاش کرے گا، تو اس نے تلاش کرنا شروع کیا، ہر طرف دیکھا، اس کو کہیں بھی سواری نہ ملی۔ ظاہر بات ہے جب تھکا ہوا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، پھر اس کو پیاس ستائے گی تو وہ اٹھا، اور اس نے جب تلاش کیا تو اس کی تو ہمت ختم ہو جائے گی، اس کو مزید بھوک لگ جائے گی، مزید پیاس لگ جائے گی۔ تو جب ہر طرف سے دیکھا اس کو کچھ نہیں نظر آیا تو مایوس ہو کر اب دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹا، سر کے نیچے اس نے بازو دیا، موت کی انتظار کرنے لگا کہ اب اس کے بعد تو موت ہے، نہ یہاں سے نکل سکتا ہوں، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی موت کی انتظار میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد جیسے اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو وہ سواری پورے سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے۔ موت کا یقین ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر اس کو زندگی کی امید لگ گئی۔ اب خوشی میں آ کر اس کی عقل بھی کام نہ کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ۔ اس نے خوشی میں آ کر کہا کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یہ خوشی کی انتہا ہے، اس سے بڑی خوشی سے تو انسان کا جگر ہی پھٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ جب گناہگار بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے
جتنا اس بندے کو سواری کے نظر آنے پر خوشی ہوئی، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جس نے توبہ کی، اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا مقرب بن گیا، اللہ کا حبیب بن گیا۔ یہ ہے تیاری رمضان کی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم جب توبہ کرتے ہیں وہ توبہ کبھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے توبہ کی کہ ہم غلط نظر نہیں اٹھائیں گے، ہمت کی 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد کہیں نظر پڑ گئی۔ ہم نے عادت تھی گالیاں دینے کی، توبہ کی کہ آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دینی، 1 دن 2 دن تو ہمت کی، آخر ایک وقت ایسا آیا بہت غصہ آ گیا، زبان سے گالی نکل گئی، یا کسی بھی گناہ سے توبہ کی، توبہ ٹوٹ گئی۔ اب شیطان کہتا ہے کیا فائدہ توبہ کرنے کا، 2 دن کے بعد پھر توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا سچی توبہ کرو، اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر سچی توبہ کرو۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر اس توبہ پر قائم رہتا ہے، اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر ندامت ہوئی کہ میں نے تو توبہ توڑ دی، پھر اللہ کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تھی مجھے سخت پکڑے گا، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اگر توبہ کروں تو میری توبہ قبول کر لے گا، چلو میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی۔ پھر وہ اپنی توبہ پر چلتا رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر توبہ توڑ بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، پھر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی جملے فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے توبہ نہ کی مجھے سخت پکڑے گا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں توبہ کروں گا تو میری بخشش ہو جائے گی، چلو میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی۔ اگر دن میں 100 مرتبہ توبہ کی اور ہر مرتبہ توڑ بیٹھا ہے پھر بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہے جو بندوں کا ہوتا ہے کہ باپ نے 1 دفعہ بیٹے کو معاف کر دیا، 2 دفعہ 3 دفعہ، کہتا ہے ہر دفعہ تجھے معاف کرتا ہوں، اب میں تجھے پکڑوں گا، اب کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے سنتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، یہ ایک مثال ہے، 70 مائیں جمع ہو جائیں تو وہ بھی 4 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ معاف کر کے 1 دفعہ رگڑا نکال ہی دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوری محبت رکھتا ہے۔ وہ بندہ 100 دفعہ بھی غلطی کر لے، موت سے پہلے اگر توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ضابطہ اصول نہیں ہے، اللہ بے حد بندے سے محبت رکھتا ہے۔ کیا یہ محبت نہیں ہے کہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے اسی آنکھ کے ساتھ جو اللہ نے دی، اور اسی نظر کے ساتھ جو اللہ نے دی، اسی طاقت کے ساتھ جو اللہ نے دی ہے، اللہ پھر بھی اندر خون چلا رہا ہے، اس کا سانس نہیں روکتا، اس کی نظر نہیں بند کرتا، سورج اس کے سامنے روشنی ویسے پھیلا رہا ہے، زمین اس کو اٹھائے ہوئے ہے، ہوا لے رہا ہے، اور اس کے سارے احباب اس کے دوست ویسے ہی اس کے ساتھ محبت رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ اس کو چھوٹ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر حالات ڈالتا ہے، کبھی بیماری، کبھی تنگی، اور کبھی کسی کی طرف سے دشمنی، کبھی تباہ، اور کبھی بے قصور مقدمے میں۔ تو یہ اس لیے اس پر حالات آتے ہیں کہ بندہ یوں تو میرے قریب نہیں آتا، چلو اس راستے سے تو قریب آئے گا، کبھی گھاٹا آ گیا اس کو، پھر اللہ کے دروازے پر آ گیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں اس کا باقاعدہ تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ہم کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس پر حالات ڈالتے ہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ آہوزاری کرے، یہ اللہ سے معافی مانگے، اس لیے اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہم سے بے حد محبت رکھتے ہیں، تو آنے والا جو رمضان ہے اس سے پہلے ہم سچی توبہ کریں،
اور توبہ کو باقی رکھنے کا آسان نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ جب بھی بندہ بھولتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد رہے تو بندے کو ہمت نہیں ہوتی گناہ کرنے کی۔ اللہ کی یاد رہتی ہے تو دل پر رحمت برستی رہتی ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت انسان کے دل میں رہتی ہے، اور انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ جب عبادت کر رہا ہو تو دل دھڑکتا رہتا ہے، دل میں ایک اللہ کی محبت کا خاص اثر اور درد محسوس ہوتا ہے، اور جو ہوتا بڑا لذیذ ہے۔ تو جب انسان سے تھوڑا سا گناہ ہو جائے، تھوڑی سی نظر غلط اٹھ جائے یا نامناسب بات کر دے تو وہ جو درد کی لذت ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جب ختم ہوتی ہے تو بے چین ہوتا ہے، جب بے چین ہوتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے، اس کو احساس پیدا ہوتا ہے یہ جو اندر کچھ اتر رہا تھا یہ نہیں اتر رہا، یہ جو خاص ایک لذت تھی وہ نہیں مل رہی، تو بے چین ہوتا ہے، پھر اللہ کے دروازے پر آتا ہے۔ تو یہ دولت نصیب ہوتی ہے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم ذکر کے حلقوں سے گزرو تو اس سے چل لیا کرو۔ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب جنت کے باغات سے گزرو تو اس کو چل لیا کرو۔ صاحب نے عرض کیا جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ذکر کی مجلس ہیں، ذکر کے حلقے، یہ جنت کی لذتیں اس میں ہیں۔ تو یہ اگر ہم چکھتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں احساس نصیب کرے گا، ہم توبہ پر باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تسبیحات کے ذکر، یہ جو ذکر ہے بطور علاج کے علاج، کیونکہ حدیث شریف میں ہے لکل شیء